جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے بعینہ، ویسے ہی کھڑا کر کے جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو یا غوث کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، کیا عبد القادر تم نے تو اپنی پوری زندگی عبد القادر رکھا کہ قادر کا بندہ، لیکن ان بدبختوں نے تمہیں کیا غوث اعظم بنا کے چھوڑا، تم نے کہا تھا؟ سوال ہوگا جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر بھی ہو، بن باپ کے پیدا ہوا ہو، اللہ کا مقرب ہو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہو، آخرت میں اور دنیا میں اللہ کا بڑا مقرب ہو، ایسا پیغمبر زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، صرف دنیا کے اس عالم میں نہیں ہے، پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، کہ جو مردہ ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، جو کیا مر چکا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے اسے کیا کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا آ کر اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اپنی زندگی اسی میں بتایا، تو اس وقت اللہ کہے گا کہ یہ ہے اصل سچائی، توحید۔ یہ سچائی ضرور اب ان کو کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے، کبھی نکلنا تصور ہی نہیں ہے۔ جو کفر کرتے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ وہ اپنے رب کو برابر کیے دیتے ہیں دوسرے شرکا کو، دوسرے لوگوں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ اور مذمت کے طور پر یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح کہ سورہ نساء کے اندر ایک ہی سورہ میں دو مرتبہ یہ 48 اور 116 یعنی 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ برابری جو سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے شرک، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں معاف کرے گا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اب یہاں سے وہ سوال شروع ہو رہے ہیں۔ اوپر جو تمہید باندھی گئی تھی حضرت عیسیٰ کے انعامات پر، جو حشر کے میدان میں باقاعدہ ڈائریکٹ سوال ہوگا، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو وہ موقع بھی جب رب العالمین فرمائے گا، قال اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، للناس، لوگوں سے، اتخذونی، مجھے بنا لو، وأمی، اور میری والدہ کو، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، الہ، اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو، کیا تم نے کہا تھا؟ یا رب، کیا حالت ہوگی اس وقت۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اولو العزم من الرسل میں بھی وہ رسول جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا معجزے دیے، اس رسول کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ کیا ہے، پورے میدان حشر میں کھڑا کر کے حجت تمام کر رہا ہے۔ جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا یا معبود بنایا یا ان سے مانگنے لگے اور حضرت مریم کو بھی بنا لیا، تو یہاں پر سوال ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس ضمن میں 1% بھی حضرت عیسیٰ کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنگینی یہ ہے کہ معاملہ شرک کا ہے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا یہ؟ لیکن یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو آگے چل کر صلحاء، اولیاء، صالحین، نیک لوگ، انبیاء کے قبروں کو پوجیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ چھوڑ دیے نہیں جائیں گے، بلکہ کھڑا کر کے ان سے بھی پوچھا جائے۔ جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے بعینہ، ویسے ہی کھڑا کر کے جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو یا غوث کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، کیا عبد القادر تم نے تو اپنی پوری زندگی عبد القادر رکھا کہ قادر کا بندہ، لیکن ان بدبختوں نے تمہیں کیا غوث اعظم بنا کے چھوڑا، تم نے کہا تھا؟ سوال ہوگا جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے ہو رہا ہے، انت قلت، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بنا لو اور میری امی کو بنا لو،
میری والدہ کو بنا لو، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر معبود۔ اب یہاں پر دوسری بات بھی نوٹ کر لیجئے، تو عیسائی خالی عیسیٰ کو نہیں، حضرت مریم کو بھی پوچھتے ہیں۔ تیسری بات بھی نوٹ کر لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں جہاں آیا ہے اللہ کے علاوہ معبود بنانا، وہ سب مٹی کے بت یا لکڑی کے بت یا بتوں کے لیے ہوا ہے، کہیں بھی اولیاء کے لیے نہیں ہوا ہے۔ یہ سب سے صریح ترین دلیل ہے اولیاء کے لیے بھی ہوا ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ ولی نہیں ہے، یہ تو نبی ہیں جی، اور ان کی والدہ ولی نہیں ہے، ولیہ ہیں بہت بڑی، جن سے کرامات کا صدور ہوا۔ اللہ کہتا ہے من دون اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر پکارنے میں خالی خولی صرف بت نہیں آتے، اولیاء بھی آتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ اب حضرت عیسیٰ گویا کہ کیا ہے، بڑے درد سے چیخ اٹھے، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے معلوم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے یہ کہتا، تو پاک ہے، ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ میں کیسے بولوں گا یہ بات کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے الہ بنا لو، مجھے کیا ہے پکارو، اس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، میں جو کہتا رہا پوری زندگی اے اللہ وہ تو تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، میں کیا صفائی دوں؟ ہاں تیرا تو علم کیسے ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے نفس کے اندر ہے، میرے دل میں ہے، وہ سب کچھ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے دل میں کیا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو کیا ہے، سب سے زیادہ بہترین جاننے والا ہے غیب کو۔ یہ جواب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا، جو میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ پہلے تعریف بیان ہو رہی ہے، جواب نہیں دیا فوری طور پر، کہا کہ اللہ میں کیوں کہوں ایسی بات جو حق ہی نہیں ہے میرے لیے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ؟ پھر اللہ کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی، اللہ اگر میں کہا ہوتا تو اللہ تو جانتا، تیرے سامنے ہوتی بات، لیکن میں نے نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میرے اندر کیا کچھ ہے، لیکن تیرے نفس کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اور تعریف بیان کرنے لگے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب دراصل کیا ہے، جواب دے رہے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں ان کے لیے جو کچھ بھی کہا نا جب تک زندگی رہی، وہی کہا جو تو نے مجھے کیا ہے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا وہ؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہی بات میں پوری زندگی کہتا رہا۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تک میں ان میں موجود رہا، ان پر نگران کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر اسی کی تبلیغ کرتا رہا، دیکھتا رہا، جہاں بھی شرک ہو رہا ہے وہاں پر میں نے ان لوگوں سے بات کی اور بتایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں خود گواہ بن کے ان پر رہا، ما دمت فیہم، جب تک ان کے درمیان رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا۔ یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں گے تو نے وفات دے دی، جیسا کہ میں بحث کر چکا ہوں، سورہ آل عمران میں آیا ہے توفیتنی کا لفظ، یہاں توفیتنی کا مطلب ہے جب تو نے آسمان میں ان کو اٹھا لیا پورا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، اس وقت تو تھا نگران ان کا، ان پر۔ رقیب نگرانی کرنا، انسپیکشن کرنا، اسے کہتے ہیں رقیب۔ کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو نگران رہا اس کے بعد، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو جانتا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تم ان بندوں کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں تو چاہے تو دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا رب، یہ ہے نبی کی رحم دلی، یہ ہوتی ہے، باپ کا سا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان تعذبہم، اللہ تو عذاب دے گا، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تو بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تیری حکمت ہے تو ہی جانتا ہے، ہمیں کیا پتا، تو معاف کر دے تو معاف کر دے۔ یہاں پر دراصل نوٹ کرنے کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے
کہ فرمایا کہ اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں خود گواہ رہا کہ یہ توحید پر رہیں اور توحید ہی کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لیکن فلما توفیتنی، جب تو مجھے اٹھا لیا آسمانوں میں، کنت انت الرقیب علیہم، پھر اس کے بعد تو نگران رہا، میرے اٹھ جانے کے بعد، میرے آسمان پر پہنچ جانے کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر بھی ہو، بن باپ کے پیدا ہوا ہو، اللہ کا مقرب ہو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہو، آخرت میں اور دنیا میں اللہ کا بڑا مقرب ہو، ایسا پیغمبر زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، صرف دنیا کے اس عالم میں نہیں ہے، پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، کہ جو مردہ ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، جو کیا مر چکا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے اسے کیا کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا آ کر اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی حضرت عیسیٰ ابھی مرے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ابھی زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہاں تک عقیدہ ہے کہ دوسرے آسمان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ملاقات کی، تو عیسائی جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ابھی تو کیا ہے، موت نہیں آئی نا، لیکن نہیں پتا۔ جو زندہ نبی ہیں صرف اٹھا لیے گئے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے پتا ہوگا جو مر گیا، جس کو دفنا دیا گیا؟ غوث اعظم ہوں، کالے شاہ ولی ہوں، پیران پیر ہوں، موسیٰ شاہ قادری ہوں، علی حجویری ہوں، تمہارے کون سے بھی ولی ہوں، بتاؤ وہ مرے یا نہیں؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہارے عقیدے میں تم کہہ لو کہ اب زندہ ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے مرے تو تھے نا، تبھی تو دفنا ہے، اندر جا کے زندہ ہو گئے، چلو تمہارے عقیدے کے مطابق مان لیا اندر جا کے زندہ ہو گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے تو مرے تھے نا، تبھی تو دفنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مرے نہیں تھے حضرت عیسیٰ، ابھی بھی نہیں۔ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، میرے بعد تو نگراں تھا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا جی کہ وہ صرف کیا بولتے کہتے ایک لمحے کے واسطے روح ایسا جا کو ایسا واپس آتی کہتے، پھر انہوں اندر جا کو پورا سسٹم چلاتے، کھاتے پیتے، ڈرینیج کہاں کرتے وہ معلوم نہیں، سیپٹک ٹینک وغیرہ بن کو ان کی کیا ہے کہ بہرکیف۔ تو اگر اس عقیدے کو ہم مان بھی لیں، چلو بھائی، لیکن ایک لمحے کے لیے تو مرے تھے نا، تبھی تو دفنائے، تبھی تو کفن دیے، تبھی تو غسل دیے۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی مرے نہیں ہیں اب تک، لیکن وہاں جواب یہی دیں گے کہ اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر اس کے بعد جو ہوا نا وہ دراصل تجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں تو یہ اصل یاد رکھ لیجئے، یہ بات ہونی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر ہی دوسرے ولیوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ سوچو سمجھو، جب یہ ہاتھ اٹھا دیں گے مجھے پتا نہیں ہے، اور صاف کہہ دیں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ ان کو عذاب دینا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ کچھ بھی ہو یہ تیرے نبی ہی کی کیا ہے بلائے ہیں، انہی کی تو یہ جو کچھ بھی ہے مانا ہے، عزت دیے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، میں سفارش کرتا ہوں۔ نہیں بولے حضرت عیسیٰ، کیا بولے؟ اے اللہ تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو معاف کر۔ جب حضرت عیسیٰ اتنے بڑے پوزیشن پہ ہوتے ہوئے معاف نہیں کروائیں گے تو تمہارے کالے شاہ ولی کہاں سے آ جائیں گے؟ ہاں علی حجویری کہاں سے آ جائیں گے؟ یاد رکھیے بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں تم، کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کے لیے وہاں پر زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بس وہی کھولے گا جس کو اذن ملے گا، الا من اذن لہ الرحمن۔ اور وہ بھی فرمایا ساتھ میں وقال صوابا، وہ بھی بات جو کہے گا ٹھیک ٹھیک، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، یس اور نو، بس تفصیلی بات نہیں ہوگی۔ وقال صوابا، جتنا پوچھا گیا اتنا بس۔ تو وہاں کہاں کیا ہے سفارشیں ہوتی رہیں گی؟
تو اصل تو رب العالمین کی عبادت ہے، اس پر کامزن رہو۔ تو فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تیرے بندے ہیں تو معاف کرے، لیکن وَإِن تغفر لہم، اللہ تو معاف کر دے تو بھی کیا ہے، تو زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، یاد رکھیے بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبے کے دوران ہی فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ یعنی بغیر ختنہ کے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو ہم کیا کریں گے، اسی طرح جمع کریں گے جس طرح پہلے ہم نے پیدا کیا سب کو، اور کام ہم کر کے رہیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اٹھائیں گے ان کو سب کو، اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انا کنا فاعلین، ہم یہ کام کر گزریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن پوری مخلوق جو ننگے اٹھے کھڑے ہوگی، ننگے پاؤں ننگے بدن، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب آگے سنو، پھر فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف دھکیل کے لے چلیں گے، اور میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میرے ساتھی ہیں، یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میرے صحابی ہیں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں بدعتیں ایجاد کر لی، یعنی اللہ کے رسول کہیں گے بھائی ان کو جہنم میں کیوں لے جا رہے، یہ تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نئی بدعتیں ایجاد کر لی۔ تو اس وقت میں کہوں گا، یہ ہے نوٹ کرنے کے قابل بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو نگران ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جو کہتے ہیں نا جی سب معلوم کرتے ہیں، ہر حال ہر احوال اللہ کے رسول کو پہنچتا رہتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول، بخاری کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 6045 6045 اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو میرے بھائی نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا مجھے معلوم ہے کیا کرتے رہے، لیکن اس کے بعد جب تو نے اٹھا لیا تو فرمایا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا تب تو مجھے معلوم تھا، لیکن جب تو نے دنیا سے اٹھا لیا مجھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تو ہی ان پر نگران تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے حضرت عیسیٰ نا جی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے وہ نہیں معلوم، لیکن ہم تو کیا ہیں اللہ کے رسول کے امتی نا، اللہ کے رسول کو تو سب معلوم نا۔ تو اس واسطے میں یہ حدیث آپ کے سامنے لایا بخاری کے اندر 6045 کی، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی وہی الفاظ کہوں گا جو الفاظ حضرت عیسیٰ نے کہے کہ جب تک میں ان پر تھا ان کے ساتھ رہا تب تک کا معلوم تھا، اس کے بعد اے اللہ تو نگران ہے، یہ لوگ کیسے پھرتے رہے۔ ہاں یہ اس طرف یہ صحابہ پر اشارہ نہیں ہے، یاد رکھیے بعض بدبختوں نے شیعوں نے کیا کیا اس حدیث سے صحابہ کو بددیانت ٹھہرایا، حالانکہ یہاں پر یہ میرے صحابی یا میرے ساتھی کے الفاظ جو آئے ہیں وہ صحابہ پر نہیں ہیں، حدیث میں وہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ یہ تو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ ایک گروہ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو جھوٹے
مدعیان نبوت کے پیچھے چل پڑا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے، جو بعد میں ان کو جہنم میں جب ڈھکیلا جائے گا تو اس وقت اللہ کے رسول صحابی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ یا عشرۃ المبشرہ یا بدر یا احد یا بیت رضوان یا فتح مکہ والے وہ صحابہ نہیں ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ ایک شکل تو ڈائریکٹ ارتداد کی تھی، ایک شکل وہ تھی جو جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے چل پڑے تھے، ایک تیسری شکل وہ تھی جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ بہرکیف تو یہ حدیث سن لینے کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ اصل معاملہ سفارش کا وہ ہے جو توحید کے ہوتے ہوئے ہوگی، توحید کے بغیر کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، دیکھو یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ اب یہاں پر بھی یاد رکھ لیجئے یہ کیوں فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن جو سچ بولنے والے ہیں ان کا سچ ان کو کام آئے گا یا ان کو نفع دے گا۔ اس واسطے کہ یہاں پر ڈائریکٹ اشارہ توحید کی طرف ہے۔ کیوں؟ کائنات کے اندر سب سے سچی بات کیا ہے؟ توحید۔ اور کائنات کے اندر سب سے جھوٹی بات کیا ہے؟ شرک۔ اسی طرح اسی واسطے اللہ نے صدق لفظ فرمایا، یعنی ترجمہ اگر عام فہم انداز میں کیا جائے تو یوں ہے، اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن توحید پر رہنے والوں کو ان کی توحید کام آئے گی۔ قال اللہ ھذا، یہ وہ دن ہے حشر کا میدان، یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ وہ سچائی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اپنی زندگی اسی میں بتایا تو اس وقت اللہ کہے گا کہ یہ ہے اصل سچائی توحید۔ یہ سچائی ضرور اب ان کو کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے، کبھی نکلنا تصور ہی نہیں ہے، ابدا ابد الآباد تک رہیں گے، جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مسئلہ ہی ختم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دیکھیے صیغہ دیکھ لیجئے ذرا، رضی ماضی، رضو ماضی، دونوں ماضی۔ یہ نہیں کہا کہ ہوں گا اور یہ بھی ہوں گے کب؟ جنت ملنے پر نہ، ہو گئے۔ صحابہ کو یہ سب سے اہم سرٹیفکیٹ اسی واسطے ہم کہتے ہیں بھائی اگلے زمانے میں جو کچھ بھی کیے ہیں وہ تم کون ہوتے جی بولنے والے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، مسئلہ ختم۔ بعد میں لڑائیاں ہوئی ہوں، فلاں ہوا ہو، یہ سب تم کون ہوتے مائی کے لال دو بولنے والے ہو؟ اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مسئلہ ختم، اب کوئی نہیں ہے بولنے والا۔ یہی سرٹیفکیٹ یہاں دے رہا ہے کہ میں ہوں گا، تم ہوگے کا مسئلہ نہیں، ہو گیا میں بھی، تم بھی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور بادشاہی، جو کچھ اس میں ہے، وما فیہن، پوری کائنات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرے سے لے کر پتے سے لے کر پہاڑ ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، معدنیات ہوں، پلیٹینم ہو، سونا ہو، سب اللہ کے لیے، اللہ کی ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی اس کا اختیار چھیننے والا نہیں، وہ اکیلا ہے،
وہ با اختیار ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، اسی کی چلتی ہے، وہ نہ پیدا ہوا وہ نہ فنا ہوگا، وہ ابد الآباد سے ہے، ابھی بھی ہے، کائنات ختم ہو جائے گی تبھی بھی ہے، جب کائنات نہیں تھی تبھی بھی ہے۔ یہ ہے رب کی عظمت۔ اس پر اس سورت کا اختتام ہوا ہے، جو 120 آیات مکمل رکھتی ہے یہ سورت۔ سورہ انعام چھٹا سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ مکی دور کے ان سورتوں میں آتا ہے جو کہ آخری زمانے میں نازل ہوئے ہیں، اور اس کا بیز مقصدیت جہاں تک آپ سورت کو پڑھیں گے اس سے بالکل نمایاں ہوگا کہ توحید کا اس بات اور شرک کی پرزور مذمت ہے۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کے ذہنوں میں جتنے عقیدے کے بگاڑ کی حیثیت سے شبہات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے جواب یہاں پر دیے ہیں، اور سب سے اہم ترین بات رسالت کی پرزور تائید ہوئی ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رسول نہیں ہو سکتے؟ اور انہوں نے جو اعتراض اٹھائے، جو بنیادی اعتراض رہا ہمیشہ قوموں کا کہ رسول کے انکار کے سلسلے میں، اس اعتراض کا یوں سمجھو کہ کافی اور شافی جواب سورت کے ابتدا میں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ تو یہ تمہیدی چند باتیں ذہن میں رکھیے، اور کل آیات 165 آیات ہیں، سورہ 6 اور کل آیات 160 پر 5 آیات پر مشتمل موضوع قرآن توحید کے سلسلے میں جامع ترین کلام اگر ہے انعام ہے، سورہ انعام۔ موضوع توحید کا اس بات اور شرک کی زبردست تردید، اور اسی سلسلے میں رسالت کی پرزور حمایت، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اٹھنے والے جتنے کچھ قوموں کے اس سے پہلے اعتراضات تھے ان سب کا کافی اور شافی جواب۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اب آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالے دونوں کو۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، ایک تو وہ لفظ آ گیا ہے جو خلق کا ہے، اور ایک وہ لفظ آیا ہے جو جعل کا ہے۔ بمعنی ایک طور پر دیکھا جائے تو بنانا، لیکن اس میں ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ مادی اشیاء وہ ہیں جن کے اندر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بے جان چیزیں ہیں، ان کے بنانے کے لیے عمومی طور پر جعل کا استعمال ہوتا ہے، اور جن کے اندر روح ہوتی ہے، جن کے اندر زندگی ہوتی ہے، ان کے بنانے کے سلسلے میں خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ لا کے بتا دیا کہ کائنات کے اندر موجودہ اشیاء جو کچھ بھی ہیں، خواہ وہ جعل کے اندر آتے ہیں، خلق کے اندر آتے ہیں، وہ سب کو میں نے ہی بنایا۔ تو تعریف اسی کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیریوں کو بھی اور نور کو بھی۔ گویا کہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ظلمات، گمراہیاں، خواہ وہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ وہ دراصل کیا ہے زندگی کے ہم دیکھنے کے اعتبار سے ہوں، دونوں میں اندھیرے کئی ہو سکتے ہیں لیکن اجالا صرف ایک ہے۔ تو اس سے معنی ہو گیا کہ گمراہیاں بہت ہو سکتی ہیں لیکن ہدایت، سیدھی راہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے۔ اس کے بالمقابل ظلمات کو جمع میں لایا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے یہاں پر۔ اور ایک لفظ، ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، الحمد کے ساتھ سورتوں کی ابتدا صرف یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمد کے ساتھ سورتوں کی ابتدا کی ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح یہاں پر دیکھتے ہیں انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اسی طرح آگے دیکھیے ٹھیک سورہ کہف
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہ دیکھیے الحمد کے ساتھ کئی صورتوں کی ابتدا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تعریف کا مستحق، شکر کا مستحق صرف وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کیا اور اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کو برابر کیے دے رہے ہیں دوسروں کے، یعنی یہاں پر عدل کا صیغہ نہیں ہے، عدل کا معنی نہیں ہے، یہاں پر معنی ہے بربہم یعدلون میں یعدلون بہ شرکاءہم، ان نام نہاد معبودوں کو بھی اللہ کے برابر کیے دیتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ذات یا اللہ کے حقوق کے شریک سمجھا۔ تو معلوم ہوا جو عدل ہم استعمال کرتے ہیں عدل و انصاف کے معنی میں، یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر معنی مراد ہے برابری کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں وہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اور شرک کے سلسلے میں یہیں سے بات شروع بھی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر نہ سمجھا جائے، خواہ اس کے صفات میں، خواہ اس کی ذات میں، کوئی معاملے میں، کسی بھی شے، کسی بھی مخلوق، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، برابر نہیں ہے رب کے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ وہ اپنے رب کو برابر کیے دیتے ہیں دوسرے شرکا کو، دوسرے لوگوں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ اور مذمت کے طور پر یہ آیت ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طرح کہ سورہ نساء کے اندر ایک ہی سورہ میں دو مرتبہ یہ 48 اور 116 یعنی 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ برابری جو سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے شرک، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ایک ہی صورت کے اندر دو جگہ رب العالمین نے ایک ہی الفاظ لائے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 آیت نمبر 116، یہ دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی کہا کہ اس ایک گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا گارے سے۔ طین اصل میں وہ مٹی ہے جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ چکنی مٹی ہے۔ یہ پہلا مرتبہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، یعنی پہلی شکل تھی، پھر وہ گارا بنا، پھر اس کے بعد وہ ٹھکری بنا، جیسا کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ تو یہ کئی اور ادوار سے گزرا، لیکن پہلی جو شکل مٹی کی ہوئی وہ طین تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا، وہی ہے جس نے تمہیں طین سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا۔ ثم قضا اجلا، اور پیدائش کے وقت تمہارا وقت مقررہ تھا، طے کر دیا کہ کتنی زندگی ہے، دنیا میں کوئی انسان جائے تو اس کی کتنی زندگی ہے، واپس اسے کب پلٹنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ترین ہے کہ فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، کہ ہم نے اس کو گارے سے بنایا اور ایک وقت مقررہ تک۔ تو معلوم ہو گیا کہ انسان جو بھی یہاں آتا ہے دنیا کے اندر پہلے سے متعین کردہ وقت کے مطابق آتا ہے، اور وہ اجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون، کہ اور وہ معین وقت جو ہے نا وہ رب کے پاس موجود ہے، وہ کسی کو نہیں پتا کب کیا ہونے والا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن تم ہو کہ پھر بھی اس معاملے میں شک کر رہے ہو۔ تمترون کا مطلب ہے شک کرنا، یعنی تم اس معاملے میں ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہو، حالانکہ آنکھوں دیکھی بات، لاکھوں انسان آتے ہیں، اچھے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن وقت مقرر آ گیا، مر گئے۔ بیمار ہیں، کئی سالوں سے بیڈ ریڈن ہیں، مرتا نہیں، کیوں؟ وقت نہیں آیا۔ یہ بالکل واضح کیفیت تمہارے پاس سامنے موجود ہے، تمہارا اپنا آنا نہ تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارا اپنا جانا نہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں، رب کے حکم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شک کے سلسلے میں تم جو ہو، یہ دراصل ظاہر کرتا ہے کہ تمہارا آنا، تمہارا جانا تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ،
وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں تحلیل ہو گئے، نعوذ باللہ، جیسا کہ حلول کا عقیدہ ہے لوگوں کا، صوفیہ کا، بلکہ یہاں یہ مطلب ہے کہ جیسے زمین کا خدا ہے ویسے ہی اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے۔ ہاں، یہاں پر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ کا مطلب آسمانوں اور زمین میں رب تحلیل ہو گیا ہے، یا آسمانوں اور زمین میں رب کا کیا ہے، حلول کر لیا ہے، اور آسمان و زمین ہی رب کی شکل میں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے۔ یہاں انکار یہ ہے کہ جیسے رب العالمین کا حکم آسمانوں میں چلتا ہے ویسے ہی زمین میں بھی چلتا ہے، جیسے زمین میں چلتا ہے ویسے ہی آسمان ہے، یعنی آسمان کا رب کوئی اور، زمین کا رب کوئی اور، آسمان کا اللہ کوئی اور، زمین کا اللہ کوئی اور نہیں ہے، ہرگز بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کے کنٹرول میں ہے، خواہ وہ آسمانوں میں کوئی کچھ ہو اور زمین میں جو کچھ ہو۔ یعلم سرکم و جہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا جو بھی ہے اور تمہارا ظاہر جو بھی ہے، اور جو کچھ بھی یہاں پر تم نیکی کرتے ہو یا بدی کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کماتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ بھی جانتا ہے۔ تمہارے جتنے پردے کے اندر کی چیزیں ہیں جو چھپ کے تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر ہو کے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، تو ڈرو اس سے۔ فرمایا کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نشانیاں مانگتے ہیں رسول، اور آپ کو بھی کیا ہے، حد درجہ مجبور کرتے ہیں کہ نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، نشانی۔ ارے بدبختو، نشانی چاہیے تو یہ کائنات میں جتنی بھی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ زمین، یہ کرۂ ارض، یہ مخلوقات، یہ جانور، یہ سب تو اللہ کی نشانیاں ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمہارے مانگنے پر بھی اگر اللہ نشانی بھیج دیتا، پچھلے قوموں میں جب مانگا رسولوں کے ساتھ تو رسولوں کو اللہ نے بھیج دیا، لیکن جب بھی آ گئی کیا تم نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو قبول کر لیا؟ نہیں۔ فرمایا کہ الا کانوا عنہا معرضین، یہ تو اس نشانی سے اعراض کر بیٹھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو فلاں ہے، تب بھی نہیں مانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ بات دراصل کیا انڈائریکٹلی اللہ کے رسول کو ڈھارس بندائی گئی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے بھی یہ بدبخت نشانیاں مانگتے ہیں، لیکن ہم نشانیاں نہیں بھیج رہے ہیں اس واسطے کہ ان کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ اگر مدت پوری ہو گئی ہوتی یا نشانی ہم بھیج دیتے تو مدت پوری ہو جاتی اور ان کو مٹا دیا جاتا۔ لیکن کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سمجھنے کی بہت اہم ترین بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نبوت کے ابتدا سے لے کر سمجھ لیجئے کہ 10-11 سال جو توحید پیش کیے، ان میں مسلسل ایک بات مشرکین مکہ دہراتے رہے، وہ کیا تھا؟ کوئی نشانی لاؤ، تم رسول ہونے کی کوئی گواہی لاؤ۔ کون سی نشانی؟ حسی طور پر، جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی کیا ہے، بہت سے حسی معجزات دیے گئے تھے، جیسا کہ خود یہودی بھی اشکالتے تھے ان لوگوں کو کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو بھی دیے گئے تھے، ید بیضا تھا، لاٹھی کا سام بن جانا تھا، اور اسی طرح دوسرے لاٹھی کو کیا ہے، حجر پر مارا، پتھر پر تو چشمے پھوٹ پڑے، اور دریائے نیل پہ مارا تو پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے سمندر کے پانی اور راستہ بن گیا۔ یہ سب حسی نشانیاں۔ پھر حضرت عیسیٰ پر آئیے، کئی نشانیاں ہیں، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ ابھی ہم نے کیا ہے سورہ مائدہ کے آخری میں پڑھا کہ وہ اگر مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو زندہ پرندہ بن جاتا تھا، اور اسی طرح کیا ہے انہوں نے مردے کو زندہ کر دینے کا معجزہ مل گیا، قبر پر جا کر کسی کو اٹھانا پڑتا، کسی کو کیا ہے قبروں سے زندہ اٹھا کر بھی کیا ہے کھڑا کر دینا پڑتا تو کر دیتے۔ تو یہی سب کچھ ان کے دماغوں میں بھی یہودی ڈال رہے تھے، خاص کر اس وقت کے، اور یہ مشرکین بھی دراصل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کا حسی معجزہ کیا ہے؟ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ اب اس قوم پر کوئی حسی معجزہ آیا۔ کیوں؟ پہلے جتنے بھی مانگے کوئی اسلام نہیں قبول کیا، کوئی اس نبی پر اسلام قبول نہیں کیا۔
تو اب یہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ حصی معجزات ان کے مانگنے پر نہیں دیے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا روحانی اور معنوی معجزہ وہ قرآن ہے، وہ میں دوں گا ان کو۔ اگر تم دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اس جیسی کتاب تم بنا سکتے ہو تو بناؤ، یا نہیں تو مان لو کہ یہ رسول سچا ہے۔ تو حصی معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہو گئی تھی کہ 11 سال یا 10 سال کی محنت میں جب ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے تو بہت سے لوگوں کو شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ بھائی کیا غلطی ہے اگر ایک معجزہ اتر جاتا؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں نا جی، 10 سال سے مانگ رہے ہیں نا، کوئی بھی حصی معجزہ کیوں نہیں عطا ہوا اس رسول کو؟ کہیں یہ رسول جھوٹا تو نہیں ہے؟ تو یہاں اصل میں کیا ہے، اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آ جانا کہ اللہ کیوں نہیں معجزہ دے رہا ہے؟ اگر دے دیتا تو پتہ نہیں پوری قریش کی قوم اسلام قبول کر لیتی۔ تو اس طرح کا خیال لوگوں میں آنا اور اس طرح کا خیال نبی کے لیے آنا، دراصل اس کا یہاں پر بہت شد و مد سے جواب ہوا ہے کہ ہم کیوں نہیں دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، اسی واسطے بات شروع ہو رہی وما تأتیہم من آیا، جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آئی ہے ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین، کہ یہ ضرور اس سے اعراض کرنے والے بنے، انہوں نے انکار کر دیا، کبھی بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول آپ بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ان سب کو ہم نے بھیجے حصی معجزے، قبول نہیں کیے، تو تجربہ ہو چکا ہے۔ اس واسطے آپ ان کی باتوں پر مت جائیے کہ یہ لوگ کوئی حصی معجزہ دیکھنے کے بعد آپ کو قبول کر لیں گے، آپ کو سچا مان لیں گے۔ کیوں؟ تاریخ میں اس سے کوئی ثابت چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، تو اب انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر کذبوا کا لفظ، قد کذبوا کا لفظ کا اندازہ ذرا کیجئے، یہ مکی دور ہے، آخری زمانہ ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں۔ پھر بھی فرمایا ہے کہ ان کی ضد ہٹ درمی اس حد تک ہو چکی ہے کہ انہوں نے ابھی تک 12 سال مسلسل صرف اور صرف آپ کی تکذیب کی ہے۔ فرمایا کہ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب اس در اور اس ضد اور ہٹ درمی میں جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی نشانی تو اترنا نہیں اترنا، معجزہ تو اترنا نہیں اترنا، یہ تو ہے ایک طرف، لیکن کبھی بھی معجزہ اترا تو وہ قوم اسلام قبول نہیں کی اللہ کے رسول۔ لیکن یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ 12 سال سے انہوں نے جو ہٹ درمی اختیار کیے ہوئے ہے، اگر اب اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب عذاب ان پر اتر آ جائے گا۔ یہ بھی تو انہوں نے مذاق بنا لیا نا، یہ کیا رسول ہے جی، 12 سال سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، لیکن 12 سال ہو گئے کوئی عذاب آیا ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی وہ چیز کی سب خبریں جن کی یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جو اللہ کے رسول نے انہیں بتایا ہے کہ عذاب آ جائے گا، اس خبروں کو انہوں نے جو مذاق اڑایا ہے، اب یہ مذاق دراصل کیا ہے، بہت جلد صحیح بن کر ان کے ہاں آ جائے گا، اور جب یہ آ جائے گا نا اس وقت یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو یہ عذاب جب بھی لایا اس وقت ان لوگوں کو کوئی چھٹکارا نہیں ملا، جبکہ وہ اس قوم تم سے زیادہ زبردست قوت والے تھے۔ یہی آیت آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا کہ تمہیں بھی نہیں عطا کیا، ایسی زبردست قوت دی تھی جیسے کہ اسی مکے کے اطراف و اکناف میں آپ ذرا دیکھ لیجئے کتنی قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، جو مشرکین مکہ کے اس وقت کے تمطراق کے مقابلے میں، اس وقت کے ان کے پوزیشن اور طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی تھی۔ جیسے کہ قوم عاد دیکھ لو، یہ بالکل ہی جزیرہ نما عرب کے بالکل کیا قریب میں آباد تھے، کیونکہ یہ عرب قومیں تھی، ان کو معلوم تھے، ان کی عظمت کے قصے بھی کیا ہے ان لوگوں کو معلوم تھے کہ ایک ایک بھی کیا ہے بہت بڑا، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کھجور کے درخت کے اتنے اونچے اونچے لوگ، یہ قصے پڑھ چکے تھے، ان کے گھروں میں، ان کے کیا ہے محفلوں میں ان کی باتوں کا ذکر ہوتا تھا کہ آج بڑی زبردست طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور تھے بھی یہ لوگ بالکل عرب کے پڑوس میں۔
اسی طرح کیا ہے، قوم سمود بھی بڑی طاقتور ترین قوم تھی، اور ان کا علاقہ بھی کیا ہے، دراصل اسی طور پر تھا جہاں پر اب مکہ آباد ہے، انہی کے ارد گرد میں تھا۔ اور یہ لوگ تو اس حد تک دبدبے والے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محل بنا لیتے تھے، اور اسی طرح کیا ہے، سطوت اور قوت اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا کیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بدبختو، تم جلدی کیوں مچاتے ہو معجزہ مانگنے میں؟ اگر آ گیا نا تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تم سے بڑے بڑے حیثیت والی قوموں کو ہم نے کیا نیست و نابود کر دیا۔ کہ الم یرو کم اہلکنا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کا مطلب کیا ہے، دیکھنا ہی مراد نہیں ہوتا، کیا تمہیں خبریں نہیں پہنچی، من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، اور ان کو ایسی تمکین بھی دی تھی، ایسی طاقت بھی دی تھی جیسی طاقت تمہاری نہیں ہے۔ لیکن جب عذاب آیا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے مہ برسایا، موسلادھار بارش برسائی، اور اس کے ذریعے سے ہم نے کیا ہے، لہلاتے باغات اور انہار پیدا کر دیے، اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دی۔ لیکن ان سب کو انہوں نے کفران نعمت کیا، ہم نے ان کو بھی اسی طرح آباد کیا جیسے تم کو آباد کیا ہے۔ آج عرب میں کعبۃ اللہ کے متولی ہو چکے ہو تم، تمہارا بڑا زور چلتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہ طاقت، یہ سطوت تمہیں کیا ہے، رسول سے انکار پر مجبور کرتی ہے بدبختوں، تو سنو، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب بہت زیادہ اللہ نے ان کو طاقت سطوت دی تھی، اور بہترین گھر دیے تھے، آسمان سے بہترین بارشیں ہوتی تھیں ان کے لیے، اور ان کے لیے نہریں جاری تھی جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہہ رہی تھی، اور اس حیثیت سے ان کے باغات سب سے بہترین تھی، خوشحالی کا دورہ تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے لیے دوسری جگہ ماء مبارکہ استعمال کیا ہے، بہترین پانی وہ ہے جو آسمان سے اترتا ہے، تو ہم نے ان کی بارشوں کے ذریعے ان کو لہلاتے باغ دیے۔ لیکن ان سب کی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناشکری کی تو ہوا کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یہ ہے اصل پوائنٹ، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کو کیا کیا، دوسری قوم کو ہٹا کھڑا کیا، اور یہ وہ نہیں تھے جو پہلے والے تھے، ہم نے بدل دیا دوسری قوم۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں آتے، رسولوں کو نہیں مانتے، پھر تو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہی حال تمہارا بھی ہوگا، تمہاری بھی مہلت کیا ہے، ختم ہوا چاہتی ہے، ابھی بھی تم معجزات پر کیا اڑے ہوئے ہوگے، تو یاد رکھو معجزہ سو آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت قریب ہے۔ جیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دیا، ویسے ہی تم کو بھی کیا ہے، نیست و نابود کر دے گا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور ان کا بھی گناہ ایک ہی تھا، وہ کیا تھا، رسولوں کی نافرمانی تھا، گناہ ہی اصل سبب تھا جس کے واسطے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور دوسری قوم کو اس کا جانشین بنایا۔ ایسے ہی تم کو بھی ہم کریں گے، کیونکہ اس دور میں خاص طور پر مشرکین مکہ نے کیا کر دیا، عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیا کریں، اگر آپ رسالت ہم سے منوانا ہی چاہتے ہیں تو مردے کو زندہ کیجیے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا آسمان پر چڑھ کر کتاب لے آئیے، یا ایسا کیجئے کہ مکے کے پورے اطراف و اکناف میں جو کہ بالکل صحرا ہے باغ بنا دیجئے پورا، آپ کے حکم سے وہاں درخت اور بہترین ہریالی ہو جائے۔ یا کسی نے کہا کہ کوئی چشمہ نکال دیجئے آنکھوں کے سامنے کہ آپ کہیں اور زمین پھٹے، وہاں سے بہترین کیا ہے چشمے جاری ہو جائیں۔ تو کسی نے کہا کہ نہ ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور بہترین زمرد یاقوت وغیرہ کا کیا ہے ایک محل بنا دیجئے، ایک آپ کے حکم سے ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل سبحان ربی، بدبختوں میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں صرف اور صرف رسول بن کے آیا۔ یہ سورہ اسراء میں تفصیلی بات آ جائے گی آگے چل کر، جتنے مطالبات کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل میں کیا ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں مار دیا، انہیں ہلاک کر دیا، اور وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور دوسروں کو اٹھا کھڑا کیا۔ تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا اگر تم اس پر کامزن رہو گے۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہت سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جیسے انسان ہیں تو پھر رسول کیسے ہو گئے؟
ارے ہم جیسے انسانوں کو، ہم جیسے انسان ہی تو رسول بن کے آ سکتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کیسے ہوں گے؟ تو انسان ہوں گے تو کہ رسول بنیں گے نا جی۔ آج کے وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کو نور بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے دور کے وہ مشرکین، دونوں ایک ہی پلے میں ہیں، ایک ہی پلڑے میں اور ایک ہی عقیدے میں۔ وہ بھی انکار کر رہے تھے اسی واسطے کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب تک ہم نور نہیں بنائیں گے وہ رسول نہیں ہے، عام انسان تو عام انسان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بدبختو، یہ تمہاری اپنی اپنی منمانی خام خیالی ہے۔ ہم نے جب بھی کسی کو بھیجا ہے وہ دراصل انسان ہی کو بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے بتایا نا، سورہ انعام خالص توحید اور رد شرک پر نازل ہوئی۔ جس حیثیت سے یہاں پر ایک ایک بات کا جواب دیا گیا ہے، اگر انسان کھلی ذہنیت سے صرف اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے نا جی، تمام شرکیہ افعال سے باز آ جائے گا۔ صاف اعلان ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجیے، کون ہے فاطر السماوات وہو یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اب بتاؤ تمہارے اولیاء میں سے کون تھے جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا، صرف دوسروں کو کھلایا؟ اگر یہ شرط کسی میں پوری ہوتی ہے تو جاؤ ان سے بھی مانگو، اگر نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے لیے شرک سے بچ جاؤ ورنہ جہنم جاؤ۔ دنیا میں ملنا نہ ملنا، دولت ملنا نہ ملنا، بنگلے کار، پیسے ملنا نہ ملنا، یہ سب کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہر کس و ناقص کو عطا کرتا ہے، یہ تھوڑی کامیابی کی دلیل۔ تو یاد رکھو، شرک سے بچ جاؤ، اور شرک سے بچ کر زندگی گزار کر یہاں سے چلے گئے نا، اور کل اللہ کہہ دے کہ تمہیں کیا ہے، ہم نے عذاب سے ہٹا کے رکھا ہوا ہے، تم جہنمی نہیں ہو، اصل کامیابی وہی ہے۔